بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے پی پی ایس سی ون پیپر ایم سی کیوز کہ پی پی ایس سی کے جو مختلف امتحانات ہیں جن میں سے زیادہ تر جو اسپرنٹ ہیں وہ ون پیپر کے ذریعے جاب لینا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی کی جائے گی کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہے اس میں، اس کے علاوہ پیپر پیٹرن کے علاوہ پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا چاہیے، کون کون سے سبجیکٹس اس میں انوالو ہیں اور کہاں سے پورشن زیادہ آتا ہے اور کن چیزوں پہ فوکس کر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو آرام سے پاس کر سکتے ہیں اور اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی نوکری لے سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پی پی ایس سی کے متعلق ہے، یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر ہے ون پیپر، وہ کئی پیپروں کے لیے آتا ہے، کئی مختلف پوسٹ کے لیے آتا ہے، جس کے اندر نائب تحصیلدار ہو سکتی ہے، تحصیلدار ہو سکتا ہے، اس میں پیپر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی کچھ پوسٹیں ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کوئی پٹواری کی پوسٹیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے امتحان جو ہیں ون پیپر کے ذریعے کارپوریٹ انسپیکٹر ہو سکتا ہے، ایکسائز انسپیکٹر ہو سکتا ہے، اور ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جابز ہیں جو کہ پی پی ایس سی کے ذریعے آئے دنوں ان کی ایڈورٹائزمنٹ آتی رہتی ہے اور ان میں ایک پیپر کے ذریعے ہی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سلیکشن ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر اس ون پیپر کے اندر ویسے تو سلیبس جو ہے اس کا جب ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے آتی ہے تو اس کے ساتھ سلیبس بھی دیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سلیبس کیا ہوگا، لیکن مور اور لیس جو سلیبس ہے وہ انہی جو چیزوں کے گرد جو ہے گھومتا ہے اور انہی اس میں ہے، یعنی جو سبجیکٹس ہیں وہ جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں انہی کے گرد ریوالو ہوتا یہ ہے کہ جیسی پوسٹ ہوتی ہے، جس قسم کی اس میں تھوڑی سی سکلز چاہیے ہوتی ہیں، تو اسی حساب سے اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے وہ نمبرز جو ہیں اسی طرح، یعنی کہ جو پورشن ہے پرپورشن آف دا پیپر اس کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً اگر سب انسپیکٹر کی آئی ہیں جاب، اس کے اندر آئی ٹی کا پورشن زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کے اندر میتھ کا پورشن زیادہ ہو سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ جو سب انسپیکٹر کا پیپر آیا تھا اس کے اندر تقریباً 37 کویسچن جو ہیں وہ میتھ کے تھے۔ ویسے پی پی ایس سی جو ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ کس سبجیکٹ سے کتنے نمبر آف ایم سی کیوز وہ دے گا، وہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے دے۔ لیکن آج اب ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے سبجیکٹ کون کون سے ہوتے ہیں کہ ٹاپکس ہمارے کیا ہوتے ہیں۔ پہلا تو ہوتا ہے پاک سٹڈیز۔ پاک سٹڈیز میں جو ہے اس سے کویسچن آتے ہیں آپ کے، اس میں 1857 سے لے کے اب تک کا جو کی تاریخ ہے اس کے بارے میں ایم سی کیوز کی فارم میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے کب مسلم لیگ جوائن کی، یا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کتنا عرصہ مسلم لیگ اور کانگریس کے اکٹھے ممبر رہے، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سوال کہ قائد اعظم نے کب کانگریس چھوڑی۔ یہ سارے کویسچن جو ہیں، یہ سارے سوالات پاک سٹڈی سے متعلق ہیں۔ اس طرح کے پورے کافی سوالات آپ کے پیپر میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلامیات ہے۔ اسلامیات میں قرآن مجید کے متعلق بنیادی جو فیکٹس ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنی دفعہ کون سا لفظ آیا ہے، بسم اللہ کے بغیر کون سی صورت ہے۔ پھر حضور کی زندگی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جاتے ہیں سوال، پھر صحابہ کرام سے آ جاتے ہیں، پھر باقی صحابہ کرام کے بعد کے جو ادوار ہیں اس سے بھی کوئی اگر وہ سوال ہوتا ہے تو وہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو اسلامیات اس طرح ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انگلش سے، انگلش کافی اہم ہے، اس میں سے تقریباً کافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ انگلش میں گرامر کے متعلق پوچھتے ہیں، ایڈیمز آ سکتے ہیں، اس میں پریپوزیشن آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ورڈ میننگز آ سکتے ہیں، یعنی سینونیم اینٹونیم ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو تقریباً انگلش کا پورشن ہوتا ہے اس میں۔ پھر اس کے علاوہ میتھ ہوتا ہے۔ میتھ کا مطلب یہاں ہے کہ بیسک ریتھمیٹکس، بیسک ریتھمیٹکس سے متعلق یہاں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ ایکویشنز ہو سکتی ہیں اس میں، اس کے اندر ریٹ ریشو پرپورشن ہو سکتا ہے،
اس کے اندر جو ہے آپ کی پرابلٹی ہو سکتی ہے، اس کے اندر آپ کا ایوریج ہو سکتی ہے، پرسنٹیج ہوتی ہے، اور بیسک جو سیریز کے کویشچن ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے پیپر کا پیٹرن کیا ہے اور اس کے متعلق، اور اس میں کتنی اہمیت وہ میتھ کے پورشن کو دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اردو کا ہوتا ہے پورشن۔ اردو کے 5-7 سوال آ جاتے ہیں، اردو کی تاریخ کے متعلق آ جاتے ہیں۔ مثلاً یہ پوچھا جا سکتا ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار کون تھا، اردو کا پہلا ناول نگار کون تھا، یا شعر دے دیں گے، اس شعر کا بتائیں گے یہ شعر کس نے لکھا، یا کتاب دے دیں گے، مثلاً کہہ دیں گے گودان کس نے لکھا، یا گنج فرشتے کس کی کتاب کا نام تھا۔ تو اس طرح کے سوال اردو میں آپ کے آ جاتے ہیں۔ تو اردو سے 5 سے 7 سوال آتے ہیں۔ کچھ اس میں بھی محاورات بھی آ جاتے ہیں اردو کے اندر، یعنی وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، جیسے کہاں کی اینٹ کہاں کروڑا، بان موتی نے کنبا جوڑا، اس طرح کے محاورات کے بھی پوچھ لیتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح 3 میں نہ 13 میں، اس طرح کی چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جنرل نالج کا پورشن ہے۔ جنرل نالج بھی اچھا خاصا اہم ہے، کیونکہ یہ پیپر ویسے بھی جنرل نالج کا کہلاتا ہے، تو اس میں جنرل نالج کے آ جاتے ہیں۔ جنرل نالج میں سے مراد یہاں میری یہ ہے کہ ایوری ڈے سائنس کے سوال آ جاتے ہیں۔ مثلا انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں، مثلا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یونیورسل بلڈ گروپ کون سا ہے۔ پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ انسان کے جسم کی سب سے لمبی ترین ہڈی کون سی ہے، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فورس کیا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات جنرل سائنس سے، جو کہ ایوری ڈے سائنس کہلاتی ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر بیماری، کس چیز کی کمی سے کون سی بیماری ہوتی ہے، یہ والے سوال ایوری ڈے سائنس میں آ جاتے ہیں۔ پھر جغرافی آ جاتی ہے۔ جغرافی یعنی ورلڈ میپ، ایکویٹر کیا ہے، لونگیچیوڈ کیا ہے، لیٹیٹیوڈ کیا ہے، ایکویٹر پہ کتنے ملک موجود ہیں، پاکستان کہاں موجود ہے، اس طرح کی چیزیں، کون سا ملک کون سے کانٹیننٹ میں موجود ہے، یہ بھی اس کے اندر ورلڈ جنرل نالج میں شامل ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی بلڈنگ کون سی ہے، سب سے چھوٹی بلڈنگ کون سی ہے، بڑا جانور کون سا ہے، یعنی ہائی لارجسٹ اینڈ اسمالسٹ کے سوال آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کیپٹل کے نیمز بھی پوچھے جاتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ کرنسیز کے نیم آ جاتے ہیں، وہ بھی اس میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ورلڈ انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، جیسے یونیسکو ہے، UNDP ہے، UNO ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے۔ ان کے متعلق بیسک سوال ہوتے ہیں کہ اس کے لوگ کتنے ممبر ہیں، کہاں وہ موجود ہیں، ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، کب وہ بنے، اس طرح کے سوالات جنرل نالج کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے جو لاسٹ پورشن ہے وہ کرنٹ افیئر کا ہوتا ہے، جو آج کل چیزیں ہو رہی ہیں ان کے سے آ جاتے ہیں۔ مثلا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا نمبر کتنا ہے۔ پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اب تک پاکستان کی آئین میں کتنی امینڈمنٹ ہو چکی ہیں۔ تو یہ کرنٹ افیئر کے سوال ہے۔ یا کوئی اگر سمٹ ابھی کوئی ہوا ہے، کوئی سیمینار ہوا ہے امپورٹنٹ لیول کا، وہ بھی اس میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یا کوئی ورلڈ ریناؤن پرسنالٹی کوئی فوت ہوئی ہے تو اس کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یا کوئی نئی کتاب آئی ہے تو اس کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ آپ کے اس طرح یہ پورشن جو ہے آپ کے سلیبس ہے۔ اب یہ سلیبس MC1 پیپر کا ہے، اب لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس چیز کا پیپر دے رہے ہیں۔ سارے سلیبس یہی ہوگا، لیکن جو نمبر آف جو مارکس ہیں فرام امانگ دا سبجیکٹ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کون سا پیپر دے رہے ہیں، یعنی کس چیز کا پیپر دے رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز کا دے رہے ہیں جس میں انالیٹیکل زیادہ چیزیں ہیں تو میتھ زیادہ آ جاتا ہے اس میں۔ اور اگر آپ کوئی اس چیز کا پیپر دے رہے ہیں جس میں زیادہ ہسٹوریکل ہے، یا مثلا جہاں آپ نے جس میں آپ کو لینگویج پہ گرپ چاہیے، جیسے اسسٹنٹ ہے SNJD میں، وہاں کیونکہ اسسٹنٹ نے نوٹنگ ڈرافٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہاں انگلش کے سوالات ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ وہ چلتا ہے۔ اب اس پیپر کو اٹیمپٹ کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ پیپر جب PPSC کے اندر PPSC یہ کرتا ہے کہ ہر سیٹ کے اگینسٹ 5 بندوں کو شارٹ لسٹ کرتا ہے۔ ان 5 بندوں کو شارٹ لسٹ کرنے کے اندر وہ میرٹ بناتا ہے۔ اب میرٹ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی مثلا 20 سیٹیں ہیں تو وہ 100 بندوں کو شارٹ لسٹ کرے گا، اور وہ ٹاپ کے جو 100 مارکس جنہوں نے لیے ہیں ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لے گا۔ اب اس کو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح وہ انٹرویو کی کال آتی ہے۔ اب ہوگا کیا
اس میں یہ ہوتا ہے کہ PPSC کے جو پیپر ہے اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی شامل ہے. اگر آپ ایک غلط کرتے ہیں سوال، غلط اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو آپ کو 0.25 نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے 4 سوال غلط ہیں تو ایک آپ کا نمبر نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گا. اب جب آپ بھی پیپر کرتے ہیں، بچے یوں کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے سارے تکے مار کے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، فیل تو ہو رہے ہیں. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اس وقت وہ بھی تکے مار آتے ہیں جو بالکل 0.25 یا 0.5 کے نمبر سے، جن کا میرٹ میں نام نہیں آ سکتا. تو ان کو چاہیے کہ تکے نہ ماریں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے پیپر سب سے پہلے پڑھیں، ریڈ کریں. پیپر ریڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح دیکھیں اور پھر کاؤنٹ کریں کہ آپ کو کتنے سوال کریکٹ آتے ہیں. کیونکہ بہت سارے سوال ہوں گے جو آپ کو پورے آتے ہوں گے، یعنی جس میں آپ کو پتہ ہوگا اس کا یہ ایگزیکٹ آنسر یہ ہے. اب دیکھیں کہ وہ کتنے ہیں. اگر وہ آپ کے ایگزیکٹ آنسر جو ہے وہ 70 سے ابو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیفر سائڈ پہ ہیں. کیونکہ اکثر جو میرٹ ہے وہ 60 سے لے کے 70 کے درمیان بنتا ہے. اگر آپ کے 70% آ گئے ہیں، 70% مینز کہ آپ کے 70 کویسچن ٹھیک ہیں، تو 2-4 غلط بھی لگا لیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ 67 آپ کے اس میں کریکٹ ہوں گے. کیونکہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے 2-4 جو آپ کو صحیح لگ رہے ہوتے ہیں وہ غلط بھی نکل آتے ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ پھر دوبارہ پیپر پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ کچھ ایسے سوال ہوں گے جس میں آپ 50-50 ہوں گے. یعنی آپ کو ہوگا کہ یا چوائس نمبر B صحیح ہے یا چوائس نمبر D ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کنفیوز ہوں گے. ایسے دیکھیں کہ کتنے ہیں، ان کو بھی اٹیمپٹ کر لیں. اب پورے کاؤنٹ کریں کہ کتنے اٹیمپٹ ہوئے ہیں. یعنی ایسے سوال جس میں آپ 50% شیور تھے اور ایسے سوال جو آپ کو بالکل آتے تھے. اگر وہ 78-80 ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بالکل سیف سائڈ پہ ہیں. تو آپ جو ہے، آپ کو چاہیے آپ تکے نہ ماریں، آپ وہ اٹیمپٹ نہ کریں. کیونکہ آپ یوں کریں گے، اگر آپ کے جو 20 کویسچن رہ گئے ہیں یا 22 رہ گئے ہیں، وٹ ایور 20 ہم ازیوم کر لیتے ہیں، اگر آپ نے تکے مارے ہیں 20 ازیوم، تو -5 اس کے مارک ہوں گے. تو اگر آپ 70 مارکس لے رہے تھے اور 20 آپ نے تکے مارے اور 2-4 آپ کے جو 50-50 ہے اس میں بھی غلط ہو گئے، تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کے اوور آل جو مارکس ہیں وہ 70 سے بھی کم بن جائیں گے. اور جب 70 سے کم بنیں گے تو ہو سکتا ہے 65 سے بھی کم بن جائے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ میرٹ میں آتے آتے رہ بھی سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو تکے مارنے کی بات ہے، اگر آپ کے 80 اٹیمپٹ کیا، 80 آپ کی پہلی اٹیمپٹ میں ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اور 5-7 آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اور بھی آپ کو آتے ہیں جس میں 50-50 ہیں، تو پھر آپ بیشک 15 نمبر جو رہ گئے ہیں ان کو آپ ٹک کر سکتے ہیں. ایک تکا لے سکتے ہیں آپ، یعنی کہ لک اپنی آزما سکتے ہیں. لیکن کیونکہ 15-16 سوال ہوں گے تو 4 غلط ہو جائیں گے، 80 آپ کے آلریڈی ٹھیک ہو رہے ہیں، تو وہ 76 جا کے بنیں گے. تو اس میں آپ بہت زیادہ پازیٹیو سائڈ پہ ہوں گے یا آپ سیف سائڈ پہ ہوں گے. تو پیپر اٹیمپٹ کرنا PPSC کا بڑا ٹرکی سا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہے اور بچے جو ہمارے ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کے مارکس جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. تو آپ نے جب یہ پیپر کرنا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ نیگیٹو مارکنگ ہے، اس نیگیٹو مارکنگ سے آپ جو ہے آپ پہ اثر انداز نہ ہو. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ آج کا ویلاگ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. اس میں آپ کے لیے نئی سیکھنے کی چیزیں ہوں گی، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیوز کو دیکھا کریں اور اس کو جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور اس کو لائک بھی کریں. بہت شکریہ.